الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وتلازم الجزئیہ، قولہ وتلازم الجزئیہ اعلم ان القضایا المعتبرۃ فی العلوم ہی المحصورۃ الاربع لا غیر، وذلک لأن المہملۃ والجزئیۃ متلازمان، اذ کلما صدق الحکم علی افراد الموضوع فی الجملہ صدق علی بعض افرادہ وبالعکس، فالمہملہ مندرجۃ تحت الجزئیہ۔ شارح کہتے ہیں مصنف کا قول وتلازم الجزئیہ، اور وہ جزئیہ کو لازم ہے۔ وہ کون؟ مہملہ جزئیہ کو لازم ہے۔ اعلم ان القضایا المعتبرہ، مہملہ جزئیہ کو لازم ہے، یہ ایک وارد ہونے والے اعتراض کا ازالہ ہے، اور یہ اعتراض اس بات پر ہے جو مناطقہ کے یہاں ثابت ہے کہ وہ قضایا جو علوم میں معتبر ہیں وہ محصورات اربع میں منحصر ہیں۔ تو مناطقہ کے یہاں طے ہے کہ علوم میں جو قضایا معتبر ہیں وہ محصورات اربع ہیں، تو محصورات اربع علوم میں معتبر ہیں، شخصیہ علوم میں معتبر نہیں، طبعیہ علوم میں معتبر نہیں، مہملہ علوم میں معتبر نہیں، تو اس پر اعتراض یہ ہے۔ اور اسی اعتراض کا وتلازم الجزئیہ میں جواب ہے، مگر اعتراض یہ ہے کہ یہ حصر کہ علوم معتبرہ فی العلوم صرف محصورات اربع ہیں، مہملہ نہیں ہے، یہ حصر ممنوع ہے۔ اس حصر کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ علوم میں صرف محصورات اربع معتبر ہیں اور مہملہ معتبر نہیں ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے اس سند سے کہ مہملہ بھی تو قیاس کا کبریٰ بنا کرتا ہے، اور جب مہملہ قیاس کا کبریٰ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ مہملہ بھی علوم میں معتبر ہوا۔ یہ ہے اعتراض کہ مہملہ بھی قیاس کا کبریٰ بنتا تو مہملہ بھی علوم میں معتبر ہیں، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ علوم میں جو قضایا معتبر ہیں وہ صرف محصورات اربع ہیں، محصورات اربع، یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب اس عبارت سے مصنف دیتے ہیں وتلازم الجزئیہ، مہملہ جزئیہ کو لازم ہے، یعنی مہملہ اور جزئیہ متلازم ہیں، متساوی ہیں، صدق میں
متساوی ہیں صدق میں، مطلب یہ ہے کہ جہاں مہملہ متحقق ہوگا، جہاں مہملہ متحقق ہوگا وہاں جزئیہ بھی متحقق ہوگا، اور جہاں جزئیہ متحقق ہوگا وہاں مہملہ بھی متحقق ہوگا۔ تو ان دونوں میں تلازم ہے۔ یہ تلازم اس پہ شارح گفتگو کر رہے ہیں، پھر بھی میں جب گفتگو چلی ہے تو اس کو رکھ دیتا ہوں کہ مہملہ میں کیا ہوتا ہے۔ حکم علی الافراد مطلقاً افراد پر حکم ہوتا ہے، کل اور بعض کا بیان نہیں ہوتا۔ تو جب حکم علی الافراد مطلقاً صادق آئے گا تو یقیناً حکم علی بعض الافراد بھی صادق آئے گا۔ مثلاً الانسان و حیوان میں الف لام استغراق کے لیے نہ ہو، تو جب الانسان و حیوان صادق آئے گا تو بعض الانسان حیوان بھی صادق آئے گا، یعنی جب مہملہ صادق آئے گا تو جزئیہ بھی صادق آئے گا۔ یہی حال ہے کہ جب جزئیہ صادق آئے گا تو مہملہ بھی صادق آئے گا، کیونکہ جزئیہ میں حکم علی بعض الافراد ہوتا ہے۔ جب حکم بعض افراد پر یہ صادق آئے گا تو حکم علی الافراد مطلقاً یہ بھی صادق آئے گا۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مہملہ اور جزئیہ میں تلازم فی الصدق ہے کہ جہاں ایک صادق آئے گا وہاں دوسرا صادق آئے گا۔ تو جب ان دونوں میں تلازم ہے اور جزئیہ معتبر ہے اور جزئیہ کو مہملہ لازم ہے، جزئیہ کو صدق میں مہملہ لازم ہے، تو جزئیہ کا اعتبار ہی مہملہ کا اعتبار ہے، جزئیہ کا اعتبار ہی مہملہ کا اعتبار ہے۔ تو مصنف کی عبارت وتلازم الجزئیہ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ مہملہ جزئیہ کو لازم ہے۔ اعلم ان القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورة الاربعة۔ آپ کو پتہ ہو، آپ کے علم میں رہے کہ وہ قضایا جو علوم میں معتبر ہیں وہ صرف محصورات اربع ہیں، دیگر نہیں ہیں، دیگر محصورات اربع کے سوا دیگر قضایا علوم میں معتبر نہیں ہیں۔ وذالک لأن المہملہ والجزئیہ متلازمان، اور یہ بات ثابت ہے اس طور پر کہ مہملہ اور جزئیہ یہ تو متلازم فی الصدق ہیں، ابھی میں بیان کر چکا۔ اس لیے کہ جب حکم علی افراد الموضوع فی الجملہ صادق آئے گا، یعنی جب مہملہ صادق آئے گا صدق علی بعض افراد ہی، تو اس وقت موضوع کے بعض افراد پر یعنی جزئیہ بھی صادق آئے گا، وبالعکس۔ اور جب حکم علی بعض افراد الموضوع صادق آئے گا یعنی جزئیہ صادق آئے گا تو اس وقت حکم علی افراد الموضوع مطلقاً یہ بھی صادق آئے گا، یعنی جب جزئیہ صادق آئے گا تو مہملہ بھی صادق آئے گا۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ مہملہ اور جزئیہ متلازم ہیں۔ تو مہملہ یہ جزئیہ کے تحت ہی، مہملہ جزئیہ کے تحت ہی مندرج ہیں، تو الگ سے اس کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ علوم میں جو قضایا معتبر ہیں وہ محصورات اربع ہی ہیں، اور مہملہ چونکہ جزئیہ کو لازم ہے جو محصورات اربع میں داخل ہیں، تو مہملہ کا جزئیہ کے ضمن میں اعتبار رہا۔ بچ گیا شخصیہ، تو شخصیہ سے بھی اس فن میں بحث نہیں ہوتی، کیوں؟ بے خصوصہا اس کے خاص ہونے کی وجہ سے، بے خصوصہا یعنی بالذات اور بالاستقلال بحث نہیں ہوتی ہے، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ شخصیہ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کا مفاد ہے اس کے موضوع کے حالات کی معرفت، اور وہ جزئیہ ہے، اور جزئیات یہ آنن فانن بدلتے رہتے ہیں، اس کے احوال میں ثبات نہیں ہے ولا کمال، اور نفس ناطقہ کو ان کے احوال کی معرفت میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں اس بات کی معرفت ہوئی کہ زید قائم ہے، یعنی وہ صفت قیام پر ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس صفت پہ ہمیشہ تو وہ رہتا نہیں ہے، اور اس صفت پر ہمیشہ رہے گا نہیں، تو یہ معرفت کچھ زمانے کے بعد جہل بن جائے گی۔ اس وجہ سے شخصیہ سے بھی علوم میں بحث نہیں ہوتی، لِأَنَّهُ لَا كَمَالَ فِي مَعْرِفَةِ الْجُزْئِيَّاتِ، اس لیے کہ جزئیات کی معرفت میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے متغیر ہونے کی وجہ سے، اس میں ثبات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، جزئیات سے محصورات کے ضمن میں، ان محصورات کے ضمن میں بحث ہوتی ہے جن میں کہ اشخاص پر اجمالاً حکم ہوتا ہے۔ تو بحث ہمارے قول کل انسان حیوان میں مثال کے طور پہ اگرچہ حقیقت کلیہ سے ہے، مگر یہ جزئیات سے بحث کو بھی متضمن ہے، کیونکہ انسان پر حیوانیت کا حکم بہرحال زید وغیرہ کی طرف راجع ہے۔ وَالطَّبْعِیَّةُ لَا يُبْحَثُ عَنْهَا فِی الْعُلُومِ اصلاً، اور طبعیہ سے تو علوم میں بالکل بحث نہیں ہوتی، کیونکہ طبع کلی اپنے نفس مفہوم کے اعتبار سے، جیسا کہ یہ طبعیہ کا موضوع ہے، اپنے اشخاص کے ضمن میں متحقق ہونے کے اعتبار سے نہیں، موجود ہی نہیں ہے خارج میں، فلا کمال فی معرفت احوالہا، تو ان کے احوال کی معرفت میں بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ چنانچہ قضایا فانحصرت القضایا المعتبرہ فی المحصورات الاربعہ، چنانچہ قضایا معتبرہ محصورات اربعہ میں منحصر رہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ قضایا جو علوم میں معتبر ہیں وہ صرف محصورات اربعہ ہیں، طبعیہ کا اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ وہ خارج میں موجود ہی نہیں ہے، اور شخصیہ اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ اس کے خاص ہونے کی وجہ سے، اس میں ثابت قدمی نہ ہونے کی وجہ سے رہ گیا مہملہ، تو مہملہ محصورہ میں داخل ہے۔ تو وہ قضایا جو علوم میں معتبر ہیں وہ محصورات اربعہ ہی رہے، دیگر نہیں رہے۔ وَلَا بُدَّ فِی الْمُوجِبَةِ مِنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ اِمَّا مُحَقَّقًا فَهِیَ الْخَارِجِیَّةُ او مُقَدَّرًا فَالْحَقِیقِیَّةُ او ذِہْنًا فَالذِّہْنِیَّةُ، اور موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے، یا محققاً بالفعل وجود ہو تو وہ خارجیہ ہے، یا مقدراً ای مفروضاً وجود ہو تو حقیقیہ ہے، یا ذہناً وجود ہو موضوع کا تو ذہنیہ ہے۔ قولہ ولا بد فی الموجبہ ای فی صدقہا من وجود الموضوع، وذلک لأن الحکم فی الموجبہ ثبوت شیء لشیء، وثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ عن الموضوع۔ تو گفتگو جو یہاں پر ہو رہی ہے ابھی سر دست وہ یہ کہ قضیہ موجبہ، جس کا نام آپ سن چکے ہیں حملیہ سے متصل، کہ قضیہ حملیہ کی دو قسم ہے، ایک موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں ثبوت شیء لشیء کا
حکم ہوا کرتا۔ تو یہاں پر سر دست ابھی فوری طور پہ گفتگو یہ ہے کہ قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے۔ قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے۔ کیوں موضوع کا وجود ضروری ہے؟ اس لیے کہ قضیہ موجبہ میں حکم ہوتا ہے ثبوت شے لے شے کا، یعنی ایک چیز ثابت مانی جاتی ہے دوسری چیز کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہاں حکم ہے ثبوت کا، یعنی ایک چیز کے ثبوت کا دوسری چیز کے لیے، تو یہ دوسری چیز جس کے لیے کوئی چیز ثابت مانی جا رہی ہے ضروری ہے کہ وہ خود ثابت ہو، تو موجبہ میں ثبوت شے لے شے کا حکم ہوتا ہے، اور ثبوت شے لے شے ثبوت مثبت لہو کی فرع ہے۔ ثبوت شے لے شے ثبوت مثبت لہو کی فرع ہے، اس لیے موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے۔ تو قضیہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے، ورنہ لازم آئے گا فرع کا اصل کے بغیر پایا جانا جو باطل ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے۔ اب موضوع کا وجود موجبہ میں ضروری ہے، یہ کس طریقے سے؟ محققاً یعنی بالفعل، مقدراً یعنی مفروضاً، یا ذہناً۔ کس طریقے سے موضوع کا وجود ضروری ہے؟ محققاً وجود ضروری ہے، مقدراً وجود ضروری ہے، ذہناً وجود ضروری ہے۔ تو یہ بات ذرا تأمل سے سمجھ میں آتی کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اگر ذہن میں ہے تو موضوع کا وجود ذہن میں ضروری ہے، اگر بالفعل ہے تو موضوع کا وجود بالفعل ضروری ہے، اور مقدراً ہے تو ایسی صورت میں موضوع کا وجود مقدراً ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَةِ، اور موجبہ میں یعنی موجبہ کے صدق میں، نفس موجبہ میں نہیں، موجبہ کے صدق میں موضوع کا وجود ضروری ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ موجبہ کے صدق میں موضوع کا وجود ضروری ہے، اس لیے کہ حکم موجبہ میں ثبوت شے لے شے کا ہوتا ہے۔ حکم موجبہ میں ایک چیز کے ثبوت کا ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے، اور ثبوت شے لے شے ثبوت مثبت لہو کی فرع ہے، اس لیے مثبت لہو کا ثبوت موضوع کا وجود موجبہ میں ضروری ہے، ورنہ اصل کا فرع کے بغیر پایا جانا لازم آئے گا۔ فَإِنَّمَا، اب یہ ہے کہ ابھی جو کچھ کہا گیا کہ موضوع کا وجود ضروری ہے موجبہ میں، تو سوال یہ ہوا کہ موضوع کا وجود کیسا وجود موجبہ میں چاہیے؟ تحقیقی، تقدیری، ذہنی؟ تو اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر ثبوت تحقیقی ہے تو موضوع کا وجود تحقیقی چاہیے، اگر ثبوت تقدیری ہے تو موضوع کا وجود تقدیری چاہیے، اور اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہنی ہے تو موضوع کا وجود ذہنی طور پر چاہیے۔ فَإِنَّمَا يَصْدُقُ هَذَا الْحُكْمُ إِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُحَقَّقًا، یہ حکم تو اسی وقت صادق آئے گا جب کہ موضوع خارج میں محققاً موجود ہو، اگر حکم محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے خارج میں ہو، اور فی الذہن یا ذہن میں، اسی طریقے سے تفصیل میں بیان کر چکا، یعنی جب محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہن میں ہو، محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہن میں ہو۔
ثم القضايا الحملیة المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة اقسام۔ پھر قضایۂ حملیہ المعتبرۃ باعتبار وجود موضوعها، قضایۂ حملیہ جو اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے معتبر ہیں، تین طرح کے ہیں۔ قضیہ حملیہ کی تین قسم ہیں۔ اس کو یہ گفتگو جو یہاں پر کی جا رہی ہے، بعض دوسری کتاب میں یہ گفتگو یوں ہوتی کہ ہمارا قول جیب ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ ہمارا قول کلو جیب ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ یہ معتبر ہوتا کبھی بحسب الحقیقت، کبھی بحسب الخارج، اور کبھی ان کی عبارت کو سامنے رکھ کر کے کبھی بحسب ذہن۔ تو قضیہ حملیہ کی تین قسم ہو گئی: موضوع کے وجود کے اعتبار سے حقیقیہ، خارجیہ، ذہنیہ۔ تو کہتے ہیں قضیہ حملیہ جو اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، قضایۂ حملیہ جو اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے معتبر ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ لأن الحکم فیہا اما علی الموضوع الموجود فی الخارج، اس لیے کہ حکم اس میں، قضیہ میں، یا تو اس موضوع پر ہوگا جو خارج میں محققاً یعنی بالفعل موجود ہے، اور حکم افراد خارجیہ محققہ پر محدود ہوگا۔ گفتگو انہوں شارٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قضیہ میں حکم، قضیہ محصورہ میں حکم تو افراد پر ہوتا ہے، افراد موضوع پر ہوتا ہے۔ تو اب موضوع کے افراد پر جو حکم ہے، تو موضوع کے افراد خارجیہ پر حکم ہوگا، یا ذہنیہ پر حکم ہوگا، یا مقدرہ پر، افراد مقدرہ پر حکم ہوگا۔ اگر حکم صرف موضوع کے افراد خارجیہ پر ہو اور حکم افراد خارجیہ پر محدود ہو تو یہ قضیہ خارجیہ ہے۔ جیسے ہمارا قول کلو انسان حیوان، یہاں حیوانیت کا حکم انسان کے افراد موجودہ فی الخارج پر، اور حکم اسی پر محدود، حکم اسی پر محدود ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے حکم اسی پر محدود ہو، تو یہ قضیہ خارجیہ ہے، یہ قضیہ خارجیہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کل انسان حیوان جب خارجیہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ فرد جو خارج میں انسان ہے وہ خارج میں حیوان ہے، جو خارج میں انسان ہے وہ خارج میں حیوان ہے۔ تو حکم اگر افراد خارجیہ پر ہے اور یہ حکم افراد خارجیہ پر محدود ہے تو یہ قضیہ خارجیہ ہے۔ حکم اگر افراد مقدرہ پر ہے، مقدرۃ الوجود پر ہے، تو یہ قضیہ خارجیہ نہیں بلکہ یہ قضیہ حقیقیہ ہے اگر حکم افراد مقدرہ پر ہے۔ جیسے ہمارا قول کل عنقا طائر، ای کل ما لو وجد کان عنقا من الافراد الممکنہ فهو بحیث لو وجد کان طائر۔ تو حکم اگر صرف افراد مقدرہ پر ہے، موضوع خارج میں موجود نہیں ہے، حکم صرف افراد مقدرہ پر ہے، تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ اور قضیہ حقیقیہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کہ حکم موضوع خارج میں موجود ہے اور حکم افراد خارجیہ پر محدود نہیں ہو بلکہ حکم افراد خارجیہ پر بھی ہے اور افراد مقدرہ پر بھی ہے، تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ جیسے یہ مثال کلو انسان حیوان پر بھی صادق آئے گا، یعنی جو خارج میں انسان ہے وہ خارج میں حیوان ہے، اور جو بھی پایا جائے گا، جو فرد بھی پایا جائے گا انسان ہوگا، درحالے کہ وہ افراد ممکنہ میں سے ہو، تو اس حیثیت سے پایا جائے گا تو وہ حیوان ہوگا۔ تو
قضیہ حقیقیہ کا حال یہ ہے کہ قضیہ حقیقیہ میں حکم صرف افراد خارجیہ محققہ پر نہیں ہوتا، بلکہ قضیہ حقیقیہ میں جو حکم ہوتا ہے تو یا تو صرف افراد مقدرۃ الوجود پر حکم ہوتا، یہ اس وقت جب کہ موضوع خارج میں موجود نہ ہو، یا اگر موضوع خارج میں موجود بھی ہو اور حکم افراد خارجیہ پر محدود ہو تو یہ حقیقیہ نہیں بلکہ خارجیہ ہو جائے گا۔ ہاں حکم افراد خارجیہ پر بھی ہے، افراد خارجیہ محققۃ الوجود پر بھی ہے اور مقدرۃ الوجود پر بھی ہے، تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے، یہ قضیہ حقیقیہ ہے۔ رہ گیا قضیہ ذہنیہ، تو شرح میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قضیہ حملیہ موضوع کے وجود کے اعتبار سے اس کی 3 قسم ہیں: خارجیہ، حقیقیہ، ذہنیہ۔ خارجیہ میں حکم موضوع کے افراد موجودہ فی الخارج محققاً پر حکم ہوتا ہے، محققاً پر، اور خارجیہ میں اور حقیقیہ میں صرف موضوع کے افراد مقدرۃ الوجود پر حکم ہوتا ہے، یا افراد محققۃ الوجود اور مقدرۃ الوجود دونوں پر ایک ساتھ حکم ہوتا ہے۔ اب نظر کیجیے، قضیہ حملیہ جو اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے معتبر ہیں، قضایہ حملیہ جو اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے معتبر ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ حکم اس میں یا تو ایسے موضوع پر ہوگا جو خارج میں محققاً موجود ہیں، یعنی بالفعل موجود ہیں، اور حکم افراد خارجیہ محققہ پر محدود ہے، جیسے کل انسان حیوان، بئی معنی کہ جو بھی انسان خارج میں موجود ہے وہ خارج میں حیوان ہے۔ تو اس موضوع پر جو خارج میں محققاً موجود ہیں، مقدراً نہیں۔ اب اس کا نام خارجیہ کیوں رکھا جاتا؟ اس لیے کہ اس کا موضوع خارج میں موجود ہے۔ تو یا تو حکم قضیہ میں کس پر ہوگا؟ اس موضوع پر جو خارج میں محققاً موجود ہیں، وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا، یا حکم قضیہ میں اس موضوع پر ہوگا جو خارج میں مقدراً موجود ہیں، خارج میں مقدراً اے مفروضاً موجود ہے، جیسے کل انسان حیوان، بئی معنی کل ما لو وجد فی الخارج کان انسان من الافراد الممکنہ فہو علی تقدیر وجودہ حیوان، وہذا الموجود المقدر انما اعتبروہ فی الافراد الممکنہ، اور اس وجود مقدر کا مناطقہ نے افراد ممکنہ میں اعتبار کیا، یعنی جب ہمارا قول کل انسان حیوان یہ قضیہ حقیقیہ ہو تو اس کا معنی ہوا کل ما لو وجد کان انسان من الافراد الممکنہ، تو افراد میں امکان کی قید لگائی گئی، افراد کو امکان کے قید سے مقید کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر افراد کو امکان کی قید سے مقید نہ کیا جائے تو کوئی کلیہ نہ موجبہ کلیہ صادق آئے گا اور نہ سالبہ کلیہ صادق آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں حکم افراد مقدرۃ الوجود پر ہے، اور افراد مقدرہ میں بعض ممکن الوجود بھی ہیں، بعض ممتنع الوجود بھی ہیں، ممکن الوجود بھی ہیں اور ممتنع الوجود بھی ہیں۔ تو جب کلو جیب یا کلو انسان حیوان اس اعتبار سے کہا جائے گا تو اگلا کہے گا کہ وہ انسان جو حیوان نہ ہو، اگر پا لیا جائے تو انسان تو ہوگا، حیوان نہیں ہوگا، تو اس وقت صادق آئے گا بعض الانسان لیس بحیوان، اور جب بعض الانسان لیس بحیوان صادق آئے گا تو کلو انسان حیوان صادق نہیں آئے گا۔ ایسا اعتراض ہو سکتا ہے، ایسا اعتراض ہوگا تو موجبہ کلیہ صادق نہیں آئے گا۔ جواب، اس لیے ضرورت ہے افراد کو امکان کی قید سے مقید کیے جانے کی۔ جب افراد کو امکان کی قید سے مقید کر دیا جائے گا اور اس کے جواب میں ایسا کہا جائے گا جو کہا گیا، تو کہا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ افراد ممتنعہ میں سے ہو،
تو اس وقت بعض الانسان لیس بحیوان صادق نہیں آئے گا۔ اس کی طرف دو لفظ میں اشارہ کرتے ہیں۔ مناطقہ نے اس کا اعتبار افراد ممکنہ میں کیا ہے، ممتنعہ میں نہیں کیا ہے، جیسے کہ لاش ہے، شریک باری کے افراد، لاش ہے اور شریک باری کے افراد، کیونکہ لاش ہے کا ذہناً اور خارجاً کوئی مصداق نہیں ہے، کیونکہ ذہن اور خارج میں جو بھی موجود ہوگا وہ جو بھی چیز موجود ہوگی وہ شے ہوگی، تو اس کے اوپر لا شے صادق نہیں آئے گا۔ یا اس موضوع پر جو ذہن میں موجود ہو، جیسے ہمارا قول شریک باری ممتنع ہے بے ایمانہ حکم، یا تو اس موضوع پر ہوگا جو ذہن میں موجود ہو، کیونکہ اب اس کا معنی یہ ہوگا کل ما لا وجد فی العقل، جو بھی چیز عقل میں پائی جائے اور عقل اسے شریک باری فرض کرے تو وہ ذہن میں امتناع سے موصوف ہوگا۔ وہذا انما اعتبروہ فی الموضوعات التی لیست لہا افراد، اس کا ذہنیہ کا مناطقہ نے ان موضوعات میں اعتبار کیا جن کے خارج میں افراد ممکنۃ التحقق نہ ہوں۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔